بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا موقع اور باہمی تعاون و ایثار۔ مشہور مورخ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں تحریر کیا ہے کہ واقدی کہتے ہیں میرے دو اچھے دوست تھے، ایک دوست ہاشمی تھا اور دوسرا غیر ہاشمی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ عید الفطر کے دن قریب آ گئے اور ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میری بیوی نے کہا عید کے ایام ہیں، میں اور آپ تو کسی نہ کسی طرح سے صبر کر لیں گے، مگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دوسرے لوگوں کے بچوں کو جب رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں گے تو ان سے صبر نہیں ہو سکے گا، لہذا چاہے کسی سے قرض ہی کیوں نہ لو مگر بچوں کے لیے نئے کپڑے ضرور خریدو۔ بیوی کے مسلسل اصرار پر میں نے اپنے ہاشمی دوست کو خط لکھا کہ میں آج کل انتہائی پریشان ہوں، خدا کے لیے میری مالی مدد کرو۔ چنانچہ میرے دوست نے میرے پاس ایک تھیلی روانہ کی جس میں 1000 درہم تھے۔ ابھی میں وہ تھیلی لے کر گھر بھی نہیں پہنچا تھا کہ میرے دوسرے دوست کا مجھے رقعہ ملا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ اس وقت جب کہ عید سر پر آ رہی ہے، میرے مالی حالات انتہائی خراب ہیں، ممکن ہو تو آپ میری مالی مدد کر دیں۔ واقدی کہتے ہیں کہ میں نے وہی تھیلی کھولے بغیر اس دوست کے پاس روانہ کر دی اور شرمندگی کی وجہ سے گھر نہیں گیا۔ پوری رات مسجد میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو میں گھر چلا گیا۔ خیال تھا کہ میری بیوی میرے اس طرز عمل پر مجھے سرزنش کرے گی، لیکن جب میں نے اسے پورا واقعہ سنایا تو اس نیک بخت نے کہا، چلو اچھا ہوا تم نے ایک غریب دوست کی آڑے وقت میں مدد کر دی، اللہ یقیناً ہمارا بھلا کرے گا۔ ابھی میں گھر میں اپنی بیوی سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ میرا ہاشمی دوست ہاتھ میں وہی تھیلی لیے کھڑا تھا جو اس نے مجھے بھیجی تھی اور میں نے اپنے دوست کو روانہ کی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو جو تھیلی روانہ کی تھی آپ نے اس کا کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ مجھے تمہاری تھیلی ملی تو اس کے ساتھ ہی میرے فلاں دوست کا رقعہ ملا جس میں اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تھا، تو میں نے اپنے دوست کو اپنی ذات پر ترجیح دی اور تمہاری ارسال کردہ تھیلی کھولے بغیر ہی میں نے اسے بھجوا دی۔ یہ سن کر میرا ہاشمی دوست ہنسنے لگا اور کہا کہ سنو، اصل واقعہ یہ ہے، جب تمہارا رقعہ مجھے ملا تو اس وقت میرے گھر میں بس یہی تھیلی تھی، میں نے وہ تھیلی تمہیں ارسال کر دی اور میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کس سے درخواست کروں۔ چنانچہ میں نے اپنے فلاں دوست کو رقعہ لکھا کہ میں مالی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ میری مالی مدد کر دیں، اور جیسے ہی اسے میرا رقعہ ملا تو اس دوست کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اس نے فوراً تمہیں رقعہ لکھ بھیجا اور تم نے وہ تھیلی اس دوست کے پاس بھیج دی، اور ہمارا مشترکہ دوست وہ تھیلی لیے خوشی خوشی میرے پاس چلا آیا اور کہا کہ بھائی میرے اپنے گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، البتہ میں نے ایک دوست سے یہ رقم منگوائی ہے، تم اسے خرچ کر لو، آگے اللہ مالک ہے۔ اور یوں میری ہی بھیجی ہوئی تھیلی میرے پاس واپس آ گئی۔ اب ہم اس 1000 درہم میں سے 100 درہم تیری بیوی کو دیتے ہیں اور باقی رقم ہم تینوں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، اور یوں ہم میں سے ہر ایک کے حصے میں 300 درہم آ جائیں گے۔ چنانچہ میرے ہاشمی دوست نے اس رقم کو تقسیم کر دیا اور چلا گیا۔ ہمارے اس واقعے کی اطلاع کسی طرح سے مامون کو مل گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور واقعے کی تفصیل سننا چاہی، اور پورا واقعہ سننے کے بعد اس نے 7000 درہم منگوائے اور کہا اس میں سے 1000 درہم تیری بیوی کے ہیں
اور باقی 6000 درہم تم تینوں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لو۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔